بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے کام میں مصروف بے نام سی سوچوں میں گم تھی جب بے ساختہ ایک چیخ سن کر میں ہڑبڑا کر ہوش میں آئی اور اپنے ارد گرد دیکھا، جہاں میں کمرے میں اکیلی تھی اور باقی سب باہر تھے۔ یہ کمرہ گرو ماں کا تھا، جہاں کی خاص صفائی کی جاتی تھی، کیونکہ گرو ماں کو گندگی بالکل بھی پسند نہیں تھی، چاہے وہ گندگی برائے نام ہی کیوں نہ ہو۔ تبھی میں دیکھ بھال کر ان کے کمرے کی صفائی کرتی تھی، کیونکہ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو گرو ماں سے میری شامت پکی تھی اور مجھے گرو ماں سے بد دعائیں نہیں لینی تھی، کیونکہ میں نے بچپن سے سنا تھا کہ خواجہ سراؤں کی بد دعائیں بہت جلدی لگ جاتی ہیں۔ باہر کسی کی چیخ سن کر مجھے بے حد تجسس ہوا تھا، تبھی میں صفائی کے لیے ہاتھ میں تھاما جھاڑو وہیں چھوڑ کر باہر کی جانب لپکی تو باہر آ کر دیکھا جہاں سبھی خواجہ سرا جمع ہو چکے تھے اور درمیان میں ایک اور خواجہ سرا موجود تھا جو کہ گرو ماں تھی۔ سبھی خواجہ سراؤں نے ان کو گھیرے میں لے رکھا تھا کہ دور سے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر میں قریب گئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہ سبھی خواجہ سرا رو رہے تھے۔ میں نے مزید آگے ہو کر دیکھا تو گرو ماں کے ہاتھ میں ایک بچہ سفید کمبل میں لپٹا ہوا تھا جو بے حد خوبصورت تھا، بلکہ کسی فرشتے جیسا، مگر اس کو گرو ماں کے ہاتھ میں دیکھ کر میری بھی آنکھیں نم ہو گئی، کیونکہ بنا پوچھے بھی میں جانتی تھی کہ وہ بچہ بھی ایک خواجہ سرا تھا جسے اس کے ماں باپ بوجھ سمجھ کر خواجہ سراؤں کے ٹھکانے پر چھوڑ گئے تھے۔ دکھ صرف اس بات کا نہیں تھا کہ اس معصوم بچے کی زندگی اب برباد ہو گئی تھی اور اب یہ بھی بڑا ہو کر یہاں موجود خواجہ سراؤں کی طرح کی زندگی گزارے گا، لوگوں کی محفلوں میں ناچے گا، ذلیل ہوگا اور پھر پیسے کمائے گا۔ بلکہ دکھ تو مجھے اس بات کا بھی تھا کہ اس بچے کے ماں باپ نے اسے ایک خواجہ سرا سمجھا تھا، نہ کہ اپنی اولاد۔ وہ اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوئے تھے۔ وہ اگر اسے اپنی اولاد سمجھ کر اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے تو یہ معصوم جو اپنی قسمت سے انجان تھا یہاں پر نہیں، اپنی ماں کی آغوش میں موجود ہوتا اور ماں کی ممتا سمیٹ رہا ہوتا۔ لیکن ہر کوئی اعلیٰ ظرف بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں 100 میں سے کوئی ایک گھرانہ ہوگا جہاں خواجہ سرا بچوں کو قبول کیا جاتا ہے اور ان کی عام بچوں کی طرح پرورش کر کے ان کو ایک باوقار اور سوبر انسان بنایا جاتا ہے۔ باقی 99% لوگ ایسے بچوں کو یا تو خواجہ سراؤں کے پاس چھوڑ دیتے ہیں یا پھر رلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے بہت حیرت ہوتی تھی ایسے ماں باپ پر جو اپنے خون کو، اپنی سگی اولاد کو رلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یہ سوچے بنا کہ ماں باپ کی شفقت کے بنا وہ بچہ کیسی ذلت بھری زندگی گزارے گا۔ میں اس بارے میں سوچتے ہی بے حد اداس سی ہو گئی تھی کہ تبھی میری نظر نیچے گری ہوئی پرچی پر پڑی۔ میں نے جھک کر وہ پرچی اٹھائی، جبکہ باقی سب اس بچے کو لے کر اندر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ میں نے ان سے نگاہ ہٹا کر پرچی کو پڑھا تو اوپر لکھا ہوا تھا کہ میں بہت مجبور ماں ہوں۔ اگر میں اس بچے کو اپنے ساتھ رکھتی تو میرا شوہر مجھے طلاق دے دیتا اور میرے سر پر میرے ماں باپ کا سایہ بھی نہیں ہے جن کے در پر جا کر بیٹھ جاؤں۔ اس لیے اس بچے کو یہاں چھوڑ کر جا رہی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ یہاں یہ اچھی زندگی گزارے گا بنسبت اپنے ماں باپ کے گھر کے۔ میری مجبوری سمجھ کر اس بچے کو پال لیں اور مجھے بد دعائیں مت دیجیے گا۔ اس تحریر کو پڑھ کر میرا دل مزید بوجھل ہوا اور مجھے سمجھ میں آیا کہ کچھ مائیں بھی ہوتی ہیں جو بہت مجبور ہو جاتی ہیں کہ چاہ کر بھی اپنے خواجہ سرا بچوں کو اپنے پاس نہیں رکھ پاتی، صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ ان کا شوہر انہیں طلاق دے دے گا۔ اور یہ بھی حقیقت ہی ہے کہ اکثر سے زائد مرد ایسے بچوں کو قبول نہیں کرتے۔ بیٹیوں کو تو پھر کسی نہ کسی طرح قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن خواجہ سرا بچوں کا احساس ہر کوئی نہیں کرتا۔ میں گہرا سانس بھر کر وہ پرچی ہاتھ میں تھامے اندر کی جانب بڑھی۔ وہ سبھی خواجہ سرا اس بچے کو پاک کر روئے تھے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے بھی اس بچے کو خواجہ سرا سمجھا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ اس کی بری قسمت کے لیے اشکبار تھے کہ اب اس بچے کو پوری عمر وہی کچھ سہنا اور کرنا پڑے گا جس سب سے وہ سب خواجہ سرا گزر چکے تھے۔ اندر اس بچے کا نام مہک رکھ دیا گیا تھا اور اسے سنبھالنے اور پالنے کی ذمہ داری ایک خواجہ سرا کے سپرد کر دی گئی تھی۔ میں نے وہ چٹ آگے بڑھ کر گرو ماں کو دے دی، جسے انہوں نے اپنی الماری میں سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ وہ یہاں کے سب سے بڑے اور سب سے بڑی عمر کے خواجہ سرا تھے، جو ایک طرح سے یہاں کے سربراہ ہی تھے، کیونکہ یہاں وہی ہوتا تھا جو وہ چاہتے تھے،
چاہے پھر وہ پیسوں کا معاملہ ہو یا کہیں کسی جگہ پر بلاوے پر جانا ہو۔ میں واپس سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ اب وہ سب خواجہ سرا غم بھول کر اور آنسوؤں کو روک کر اس بچے کے گرد بھنگڑا ڈالتے اس کے اپنے گھر میں آنے کا جشن منا رہے تھے۔ میں جب تک وہاں کام کرتی رہی تب تک وہاں ایسا ہی شور مچا رہا، اور پھر شام کے وقت میں اپنے مخصوص ٹائم پر وہاں سے نکلنے لگی جب گرو ماں نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ مجھے ڈر لگا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، یا کہیں گرو ماں نے مجھے ڈانٹ نہ پلانی ہو، لیکن کافی سوچ بچار کے بعد مجھے اپنی کوئی غلطی یاد نہ آئی، تو میں کچھ ڈرتے اور جھجکتے ہوئے گرو ماں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ نے بلایا گرو ماں؟ میں نے ان کے سامنے کھڑے ہوتے استفسار کیا۔ ہاں، یہ کچھ پھل اور کھانا ہے، اپنے ساتھ لے جاؤ، کھا لینا گھر جا کر، گرو ماں نے کہا تو میں خوشی سے ان کی جانب بڑھی، اور پھر تیزی سے وہ شاپر تھام کر گرو ماں کا شکریہ ادا کیا، جو بغیر میرے کہے میرا خیال رکھتی تھی اور مجھے ہر دوسرے دن رات کا کھانا اور پھل وغیرہ لازمی دیا کرتی تھی۔ گرو ماں نے میرا شکریہ کہنے پر مجھے دعائیں دی تو میں وہاں سے گھر چلی آئی۔ گھر آنے کے بعد مجھے کھانا نہیں بنانا پڑا تھا، جس پر میں ایک بار پھر دل ہی دل میں گرو ماں کی شکر گزار ہوئی۔ میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور اماں کو کھانا کھلایا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی کہ تھکن سے میرا برا حال تھا۔ اگلے دن میں معمول کے مطابق صبح ہی صبح گرو ماں کے گھر پہنچی۔ میں صبح سے شام تک وہیں رہتی تھی۔ 3 وقت کا کھانا بنانا، کپڑے دھونا، صفائی کرنا، برتن دھونا، یہ سب میری ہی ذمہ داری تھی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد گرو ماں کو کہیں جانے کا بلاوا آ گیا تھا، جس پر وہ باقی خواجہ سراؤں کو لے کر کسی شادی میں شرکت کرنے کے لیے چلی گئی تھی، اور اب گھر پر صرف میں اور وہ خواجہ سرا موجود تھا جسے مہک کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ وہ مہک کو لے کر اپنے کمرے میں بند تھی، جبکہ میں اس وقت گرو ماں کے کمرے کی دوسری بار صفائی کر رہی تھی۔ سارے دن کی تھکی ہاری اب میں بے حد تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی۔ تبھی دل کر رہا تھا کہ بس لیٹوں اور لمبی تان کر سو جاؤں۔ میں گرو ماں کے کمرے کی صفائی کر کے باہر نکل آئی۔ میں اب برآمدے کی صفائی کرنے کے بعد سامنے والے کمرے میں آ گئی۔ سامنے ہی خواجہ سراؤں کا بستر لگا ہوا تھا۔ میں اس کمرے سے سارا بکھرا سامان اٹھاتے ہوئے صفائی کرنے لگی کہ اچانک مجھے زوردار چکر آیا اور میں غلطی سے خواجہ سراؤں کے بستر پر بیٹھ گئی۔ ابھی میں خود کو سنبھال ہی رہی تھی جب ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا اور میری طرف بڑھا۔ میں اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر بوکھلا گئی اور تیزی سے اس سے دور جا کھڑی ہوئی۔ چلو، گرو ماں نے بلایا ہے تمہیں، اس آدمی نے میرے قریب آ کر مجھے سر سے لے کر پیر تک گھورتے ہوئے کہا۔ تو میں مزید گھبرائی اور کہا کہ میں خواجہ سرا نہیں ہوں، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ میری بات سن کر اس نے مجھے دیکھا اور پھر ایک لمحے کے توقف سے کہا لگا کر کہا کہ مجرموں کو تو دیکھا ہے جو جرم کر کے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، مگر کسی خواجہ سرا کو پہلی بار دیکھا ہے جو کہہ رہا ہو کہ میں خواجہ سرا نہیں ہوں۔ حسین تو بہت ہو، مگر ہو تو خواجہ سرا ہی نا۔ اب چلو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور ہاں، اس بچے کو بھی ساتھ لے لینا، اس آدمی نے کہا تو اب کی بار میرا ماتھا ٹھنکا۔ کس بچے کو؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو اس آدمی نے مجھے گھور کر کہا کہ اسی بچے کو جس کو تم لوگ پال رہے ہو اور جو ابھی کچھ دن پہلے تم لوگوں کے پاس آیا ہے، اسے لے کر چلو ساتھ۔ اس آدمی نے کہا تو مجھے مہک یاد آئی۔ یقیناً وہ اسی کی بات کر رہا تھا۔ وہ میرے لاکھ کہنے کے بعد بھی نہ مانتا کہ میں خواجہ سرا نہیں ہوں، بلکہ شاید مجھ سے بدتمیزی کرنے لگتا۔ اس سے بہتر میں نے یہی جانا کہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں اور ساتھ ہی مہک کو بھی لے جاتی ہوں جسے گرو ماں نے اپنے پاس بلایا ہے۔ میں وہاں سے اس آدمی کے ساتھ دوسرے کمرے میں آئی، مگر نہ ہی وہاں مہک تھی، نہ ہی وہ خواجہ سرا جس کو مہک کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اسے وہاں نہ پا کر میں پریشان ہو گئی تھی، جبکہ وہ آدمی الگ غصے میں تھا۔ وہ مجھے لے کر گرو ماں کے پاس آیا تو یہ شادی والا گھر تھا جہاں باقی خواجہ سرا تو ناچ رہے تھے، پیسے بٹور رہے تھے، لیکن گرو ماں ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی اور حقہ پی رہی تھی۔ وہ آدمی مجھے گرو ماں کی طرف لے گیا، جس پر گرو ماں مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ تم کیوں آ گئی؟ میں نے تو روبینہ کو بلوایا تھا، گرو ماں نے اس خواجہ سرا کا نام لے کر کہا جس کو مہک کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ گرو ماں کا سوال سن کر میرے ساتھ کھڑا آدمی گڑبڑایا، جس پر میں نے اسے جتاتی نظروں سے دیکھا اور پھر کہا کہ میں نے تو اس آدمی سے کہا تھا کہ میں خواجہ سرا نہیں ہوں، مگر یہ مانا ہی نہیں اور مجھے زبردستی یہاں آنے پر مجبور کیا۔ لیکن روبینہ گھر پر تھی ہی نہیں، نہ مہک تھی وہاں پر۔ میں نے بتایا تو گرو ماں غصے سے کھڑی ہو گئی۔ کیا مطلب ہے کہ وہ وہاں نہیں تھی؟
میں نے اسے سختی سے کہا تھا کہ وہ گھر پر ہی رہے، اور وہ کبھی یوں بغیر بتائے گھر سے باہر بھی نہیں نکلی، نہ ہی اسے بنا پوچھے گھر سے نکلنے کی اجازت ہے۔ تو پھر کہاں گئی وہ اور کیوں؟ گرو ماں بے حد بھڑک اٹھی تھی، جس کا غصہ دیکھ کر میں خوف سے کھسک کر پیچھے ہوئی۔ مجھے نہیں پتا گرو ماں، میں تو صفائی کر رہی تھی کہ یہ آدمی مجھے یہاں لے آیا۔ میں نے ایک بار پھر ساتھ کھڑے آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا، تو اب گرو ماں کی توپوں کا رخ اس آدمی کی طرف ہوا، اور گرو ماں نے بھڑک کر اس سے کہا کہ تمہیں میں نے روبینہ کو لانے کا بھیجا تھا، جس کے پاس مہک تھی، اور تم اسے اٹھا لائے۔ کیا لگ رہی ہے یہ تمہیں کہیں سے بھی خواجہ سرا؟ یہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ ہے جسے تم روبینہ کی جگہ پکڑ لائے، اور وہ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، مہک سمیت۔ سب کو بلاؤ، واپس جانا ہے ہمیں۔ گرو ماں نے بے حد غصے سے کہا تو وہ آدمی ہڑبڑا کر سر ہلا کر باقی سب کو بلانے لگا۔ ویسے بھی محفل کا اختتام ہو چکا تھا۔ سب حیران پریشان سے واپس آ کر اکٹھے ہو گئے اور گرو ماں سے پوچھنے لگے کہ ہوا کیا ہے جو یوں ہڑبڑی میں واپس جایا جا رہا ہے، جس پر گرو ماں نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ روبینہ گھر میں نہیں ہے اور مہک کو بھی لے گئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ اسے بہلانے کو کہیں لے گئی ہو، اور اب تک شاید وہ واپس آ گئی ہو، لیکن ہمیں اب جلدی گھر جانا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ گھر پر ہے بھی یا نہیں۔ گرو ماں کی بات سن کر سب نے سر ہلا دیا اور پھر ہم سب واپس گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ میں ان کے ساتھ ساتھ ہی تھی کیونکہ مجھے جاننے کا تجسس تھا کہ آخر ہوتا کیا ہے۔ کیا سچ میں روبینہ مہک کو لے کر غائب ہو گئی ہے یا واپس آ گئی ہوگی؟ گھر والوں کی مجھے فکر نہیں تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اماں نے کھانا بنا لیا ہوگا، کیونکہ صبح ہی میں نے ضرورت کا راشن گھر میں ڈلوایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے، مگر گھر پہنچے تو ابھی تک روبینہ واپس نہیں آئی تھی۔ گرو ماں کے ساتھ ساتھ باقی سب کی پریشانی میں بھی اضافہ ہو چکا تھا کہ آخر وہ گئی کہاں۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی خواجہ سرا کسی نئے آنے والے بچے کو لے کر یہاں سے بھاگا ہو، اور ویسے بھی روبینہ ایک قابل اعتبار خواجہ سرا تھا جس پر گرو ماں آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتی تھی، کیونکہ روبینہ بچپن سے یہاں رہ رہی تھی۔ پہلے یہاں کی گرو ماں کوئی اور تھی، جس کی موت کے بعد یہ والی گرو ماں یہاں کا نظام چلانے لگی۔ جب روبینہ یہاں آئی تھی تو موجودہ گرو ماں تب 18 سال کی، جبکہ روبینہ 5 سال کی تھی۔ تو گرو ماں کو روبینہ پر بہت زیادہ اعتبار تھا کیونکہ ان کا روبینہ کے ساتھ کئی سالوں کا ساتھ تھا۔ گرو ماں نے اپنے خاص 2 آدمیوں کو روبینہ کی تلاش پر لگا دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی فوٹو بھی دے دی تھی تاکہ انہیں ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ وہ دونوں آدمی ان کے گارڈز تھے جو یہیں سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے، جو اس گھر کے پیچھے بنائے گئے تھے۔ رات کا وقت تھا تو وہ لوگ خود باہر نہیں جا رہے تھے بلکہ گارڈز ہی ان کو ڈھونڈ رہے تھے۔ سب لوگ بے حد پریشان تھے اور دعا کر رہے تھے کہ روبینہ مل جائے۔ میں رات بھر سب کو پانی اور چائے دیتی رہی کہ کوئی بھی پریشانی کے باعث رات بھر سو نہیں پائے تھے، اور یوں ہی صبح کا اجالا ہر سو پھیل گیا تھا۔ گارڈز نے بھی ساری رات اسے ڈھونڈا تھا مگر وہ انہیں نہ ملی، جس پر اگلے دن گرو ماں تھانے چلی گئی تھی اور اس کے مسنگ ہونے کی رپورٹ درج کروائی تھی، جس کے بعد پولیس نے روبینہ کو تلاش کروانا شروع کر دیا تھا۔ صبح کا ناشتہ بنا کر میں نے سب کو دیا اور پھر گرو ماں کے ساتھ ہی روبینہ کی تلاش میں نکل پڑی۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے اور میری یہاں کے سبھی خواجہ سراؤں کے ساتھ کافی گہری دوستی تھی، تبھی میں روبینہ کے لیے بے حد پریشان تھی۔ یہاں کام کرنے سے پہلے میں بے حد غریب ہوتی تھی کیونکہ میرا تعلق ہی ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میں 18 سال کی تھی جب میرے ابا کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ میرے بھائی بہن باقی سب چھوٹے تھے جو کما نہیں سکتے تھے۔ تبھی ابا کے بعد میں نے ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا، جس کے بعد کچھ نہ کچھ پیسے گھر آنا شروع ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے ہمارا گزارا کچھ آسان ہونے لگا تھا۔ ابا ایک مزدور تھا جو روز مزدوری کر کے پیسے کماتا تھا۔ کوئی مستقل کام تو تھا نہیں کہ پینشن آ جاتی جس سے ہمارا آسانی سے گزارا ہوتا۔ تبھی مجھے اب کام کرنا پڑ رہا تھا۔ اماں بھی گھر میں کپڑوں کی سلائی کا کام کر لیتی تھی۔ میں نے FSC کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی کیونکہ ابا کی وفات کے بعد اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کر پاتی۔ لوگوں کے گھروں میں کام کرتے بھی مجھے بے حد ذلت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کبھی تنخواہ وقت پر نہ ملتی، کبھی کوئی چیز مجھ سے غلطی سے ٹوٹ جاتی تو تنخواہ میں سے پیسے کٹ جاتے، اور کبھی بچے مجھ سے بے حد بدتمیزی کرتے، اور اسی وجہ سے ایک دن ایک بچے کو میں نے بری طرح ڈانٹ دیا جو مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا، جس پر مالکن نے مجھے گھر سے نکال دیا کیونکہ میں نے ان کے بچے کو ڈانٹا تھا۔ اس دن میں اس گھر سے نکل کر سڑک پر بیٹھی پریشانی سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ میرے پاس 1 روپیہ تک نہ تھا، اور پریشانی اس بات کی تھی
کہ मैं आज घर में पकाने के लिए सब्जी कहाँ से लेकर जाऊंगी। अभी कुछ देर ही गुजरी थी जब कुछ ख्वाजा सरा मेरे पास आकर खड़े हो गए, जिस पर मैं घबरा कर उठ खड़ी हुई, मगर सामने ही गुरु माँ खड़ी थी, जिसने मुझसे रोने की वजह पूछी तो मैंने कुछ रोते और कुछ झिझकते हुए रोने की वजह बता दी, जिस पर गुरु माँ ने जेब से कुछ पैसे निकाल कर मुझे दिए। मैंने पैसे लेने से मना कर दिया, मगर गुरु माँ ने नरमी से मुझे डपट कर वो पैसे ज़बरदस्ती मेरे हाथ में थमाए और फिर एक पर्ची भी मुझे दी जिस पर एक पता दर्ज था। मैंने रोना बंद करके ना समझी से गुरु माँ को देखा तो गुरु माँ ने कहा कि अगर तुम्हें जहमत ना हो, ना ही हमसे कराहियत का एहसास हो, तो हमारे घर काम के लिए आ जाना। हमें एक मुलाजमा की ज़रूरत है जो घर के सारे काम निपटाए। गुरु माँ के अल्फाज सुनकर मैं शर्मिंदा सी हो गई और कहा कि मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, मैं रोज़ काम करने आ जाया करूँगी। मैंने कहा तो गुरु माँ मेरा चेहरा थपक कर अपने साथियों के साथ वहाँ से चली गई। मेरी मुश्किल हल हो गई थी और अब मैं रोज़ गुरु माँ के घर में काम करने लगी थी। मेरी सब ख्वाजा सराओं के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और मुझे वहाँ कभी काम करते हुए किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आई थी, ना ही कभी किसी ने किसी कमी पेशी पर मुझे डांटा था, जिस पर मुझे एहसास हुआ था कि ख्वाजा सरा मर्द और औरत दोनों से अच्छे और एहसास करने वाले होते हैं। गुरु माँ मुझे हर महीने एक माकूल तनख्वाह देती थी, जिसमें मेरा और मेरे घर वालों का बआसानी गुजारा हो जाता था। वो लोग मुझे रात को वापस जाने से पहले पका हुआ खाना और फल वगैरह भी देते थे और कभी जताया भी नहीं था, जिससे मेरी इज़्ज़त नफ्स भी बरकरार रहती थी। मुझे यहाँ काम करते 3 साल हो चुके थे और अब मैं 21 साल की हो चुकी थी और इन 3 सालों में ये पहली बार था कि कोई बच्चा यहाँ छोड़ कर गया था, वरना यहाँ जवान ख्वाजा सरा अक्सर आते रहते थे और यहीं के होकर रह जाते थे। लेकिन अब रुबीना की गुमशुदगी सबके लिए एक मुहिम्मा बन चुकी थी। हम चलते हुए अब बस स्टॉप पर पहुंच चुके थे, जहां कई बसें खड़ी थी और मुसाफिर कुछ इन बसों से उतर रहे थे तो कुछ चढ़ रहे थे। हम और गुरु माँ सब बस ड्राइवरों और कंडक्टरों से जाकर पूछ रहे थे, साथ ही रुबीना की तस्वीर भी दिखा रहे थे, मगर कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी एक आखिर बस की जानिब बढ़े कि शायद कुछ पता चल जाए और फिर हमें वहाँ से पता चल ही गया कि रुबीना इसी बस में बैठ कर कहीं गई है। तभी हम सब उस बस में बैठ गए, जिसने अगले आधे घंटे में हमें वहीं उतार दिया जहाँ उसने रुबीना को उतारा था। हम लोगों से पूछते हुए उस जगह पर पहुँच चुके थे जहाँ पर लोगों ने बताया था कि रुबीना आई है। हम उस घर के सामने पहुँचे तो ये देखकर दंग रह गए कि सामने ही रुबीना महक को कंबल में लपेटे दरवाजे के बाहर बैठी है और दरवाज़ा बंद है। उसके हाथ में एक छड़ी थी जिससे वो हर अगले सेकंड बाद इस घर के दरवाजे को बजा रही थी और साथ ये भी कह रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए, अपने लिए नहीं, महक के लिए। हम सब हैरान से होते गुरु माँ के पीछे चलते उसके सर पर पहुँचे तो वो हम सबको देखती गड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई और फिर देखते ही देखते रोने लगी और महक को थामे थामे गुरु माँ के सामने हाथ जोड़ दिए। गुरु माँ ने उसके जुड़े हुए हाथ खोले और फिर पूछा कि क्यों किया तुमने ऐसा और ये घर किसका है। गुरु माँ का पूछना ही था कि रुबीना एक बार फिर फूट फूट कर रो दी और महक को खुद में भेंच कर कहने लगी कि ये मेरे माँ बाप का घर है, मर चुके हैं वो, और अब यहाँ मेरा भाई और भाभी रहते हैं और साथ में उनके बच्चे भी। रुबीना ने कहा तो गुरु माँ ने फिर से पूछा कि इस सबसे महक का क्या ताल्लुक है, जिस पर रुबीना ने बताया कि महक मेरी भतीजी है, मेरे सगे भाई की बेटी। रुबीना के इस इंकशाफ पर हम सब के मुंह खुले के खुले रह गए कि ऐसा भला कैसे हो सकता था। तुम्हें कैसे पता कि महक तुम्हारी भतीजी है? उसे तो कोई नामालूम औरत हमारे घर के दरवाजे पर छोड़ गई थी। गुरु माँ ने अचंभे से सवाल किया तो रुबीना ने महक का बायां बाजू नंगा किया और वहाँ पर मौजूद बड़े से तिल की तरफ इशारा करके कहा कि ये हमारे ख़ानदान का पैदाइशी निशान है। ऐसा ही एक निशान मेरे कंधे पर भी है, मेरी माँ के कंधे पर भी और भाई के कंधे पर भी। मुझे सिर्फ शक हुआ था कि इस बच्चे से मेरा कुछ ताल्लुक है। तभी मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया, जिससे साबित हो गया कि इससे मेरा खून का रिश्ता है और ये मेरे भाई की औलाद है, क्योंकि मेरे एक ही भाई था, बहन कोई नहीं थी। तभी मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे भाई की ही औलाद होगी। तभी मैं आप सबको बिना बताए यहाँ चली आई, अपना और महक का हक मांगने। जैसी ज़िंदगी मैंने गुजारी नाच गा कर और दाद लूट कर, मैं नहीं चाहती थी कि महक की ज़िंदगी भी ऐसे ही गुजरे। मैं चाहती हूँ कि महक पढ़ लिख जाए और आम इंसानों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे। तभी मैं ऐसे वहाँ से लेकर भाग आई, क्योंकि मैं जानती थी कि ऐसा मुमकिन नहीं। रुबीना बोलकर चुप हुई
تو गुरु माँ ने गहरा सांस भरा, जैसे वो सब समझ गई हो। मगर मैंने हैरत के बायस पूछा कि क्या तुम्हें भी तुम्हारे माँ बाप ने घर से निकाल दिया था? मेरे सवाल पर गुरु माँ ने मुझे घूरा तो मैंने लब दांतों तले दबाए। मगर रूबीना रोती हुई कहने लगी कि मुझे मेरे माँ बाप ने नहीं बल्कि सिर्फ माँ ने घर से निकाला था, क्योंकि ना मैं औरत थी ना ही मर्द, बल्कि इन दोनों के बीच की चीज़ थी, यानी एक ख्वाजा सरा। और मेरी माँ को बेटी तो कबूल थी मगर ख्वाजा सरा नहीं। उसने मुझे कभी अपने पास नहीं भटकने दिया, बल्कि हमेशा मुझसे नफ़रत का इजहार किया। मेरे अब्बा को भी मैं ख़ास पसंद नहीं थी, लेकिन वो मुझसे नफ़रत का इजहार नहीं करते थे, ना ही धुतकारते थे, बल्कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ रखा था। मुझे मेरी दादी ने ही पाला पोसा। मेरी सगी माँ मेरे बड़े भाई से बेहद प्यार करती, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, उसके कपड़े धोती, उसको नहलाती धुलाती, उसे तैयार करके स्कूल भेजती, उसके साथ खेलती, उसके नाज नखरे उठाती और उससे बेहद लाडो प्यार करती। लेकिन मेरे मामले में ऐसा कुछ नहीं था। मेरी माँ मुझे धुतकारती थी, मुझसे नफ़रत का इजहार करती थी। मैं उसके पास जाती तो मुझे बुरी तरह झटक देती। वो मुझ पर इल्तफ़ात की एक नज़र तक डालना गवारा न करती थी। मुझसे लाड प्यार करना तो दूर की बात थी, मेरी दादी ने ही मुझे पाला पोसा, मुझे हर चीज़ मुहैया की, खुद ही मुझे खाना खिलाती और मेरा हर काम करती। अब्बा तो वैसे भी मुझसे लापरवाह से रहते थे, उन्हें कोई गरज नहीं थी कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। मेरी दादी अक्सर इन दोनों को समझाती, मगर उन पर कोई असर ना होता, बल्कि वो हर बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते, जिस पर मेरी दादी ने उनसे कुछ कहना ही छोड़ दिया कि कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। वो सब मेरे बड़े भाई में मगन रहते, जैसे मैं तो वजूद ही नहीं रखती। मैं छोटी थी, मुझे मालूम नहीं था कि मुझसे इस हद दर्जा नफ़रत की वजह क्या है। और फिर जब मैं अपनी ज़िंदगी के अजियत भरे 5 साल गुजार कर 5 साल की हुई तो मुझसे मेरे वाहिद सहारा मेरी दादी का साया भी उठ गया और उनका इंतकाल हो गया, जिसके बाद मेरे माँ बाप को मैं इजाफी बोझ महसूस होने लगी। तभी वो मुझे ख्वाजा सराओं के पास छोड़ गए। उस दिन मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई कि वो मुझे खुद से दूर ना करें। उनकी बहुत तरले मिन्नतें की, उनकी फरियादें की, मगर उनको मुझ पर रहम ना आया। और फिर मैं हमेशा के लिए गुरु माँ के पास रह गई और बड़ी हुई तो वही करने लगी जो हर ख्वाजा सरा मजबूर होकर करता है, यानी नाच गाना करना और पैसे कमाना। मुझे ये ज़िंदगी कभी भी पसंद नहीं रही थी, लेकिन मैं ये काम करने पर मजबूर थी कि मुफ्त की रोटियां भी नहीं तोड़ सकती थी। मैं काम करने से इनकार करती तो बाकी सब भी इनकार करते कि मैं गुरु माँ की खास और बाकी सब सौतेले नहीं थे। तभी मैंने चुप साध ली और मुंह सी लिया और बाकी ख्वाजा सराओं के साथ मिलकर ही वो काम इख्तियार कर लिया और कभी पलट कर अपने माँ बाप के पास ना गई कि वो फिर से मुझे धुतकार देंगे। फिर इतने साल गुजरने के बाद महक मेरी ज़िंदगी में आई, मगर मैं नहीं चाहती थी कि महक के साथ भी वही सब कुछ हो जो मेरे साथ हुआ। तभी मैं इंसाफ मांगने यहाँ आ गई। मुझे मेरे माँ बाप ने धुतकारा था, मगर महक खुशकिस्मत थी जिसकी माँ उसे कबूल करना चाहती थी, मगर बाप नहीं। मेरे माँ बाप तो न जाने कब के मर गए हैं। मैंने महक के बाप यानी अपने भाई को बहुत वास्ते दिए, मगर वो महक को रखने के लिए ना माना, जिस पर मैं बाहर ही बैठ गई कि तभी जाऊंगी जब ये महक को कबूल करेगा। हर आने जाने वाला पूछता है और मैं फ़ख्र से बताती हूँ कि मैं इस घर के रहने वाले की बहन और ये इसकी औलाद है। रूबीना बोलकर चुप हुई तो हम सब ने अपने आंसुओं से भरी आंखें साफ की। हर ख्वाजा सरा की कमो बेश यही कहानी होती है जो रूबीना की थी कि ख्वाजा सराओं को घर वाले कबूल नहीं करते। हालांकि अगर वो ख्वाजा सरा हैं तो इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं, बल्कि उन्हें तो रब ने बनाया है। और जो लोग इनको कबूल नहीं करते, मतलब अल्लाह के फ़ैसले को कबूल नहीं करते और अल्लाह के गज़ब को ललकारते हैं। अभी हम सब यही सोच रहे थे कि अंदर से शोर की आवाज़ें आने लगी और फिर कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और एक औरत बाहर आई। रूबीना से महक को लेकर चटाचट चूमने लगी। यकीनन वो महक की माँ थी और उसने बताया कि वो महक को अपने पास रखेगी और अपने शौहर से तलाक ले लेगी, कि इसके पास इतनी दौलत है कि वो महक को और अपने बड़े बेटे को तनहा पाल ले। तभी महक का बाप और रूबीना का भाई बाहर आया और शिकस्ता से अंदाज में बोला कि तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, तुम रख लो महक को अपने पास। महक की माँ ने कहा कि सिर्फ महक को नहीं, रूबीना को भी रखूंगी, आखिर को नंद है मेरी। रूबीना के भाई ने रूबीना को देखा जो नम आंखों से उसे देख रही थी। वो शर्मिंदा होता सर हिला गया, जिस पर रूबीना रोती हुई उसके गले जा लगी।
میرے ماں باپ نے اپنی نفرت مجھ میں بھی انڈیل دی ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ روبینہ کے بھائی نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا کر اسے معاف کر دیا۔ وہ گرو ماں کی طرف پلٹی تو گرو ماں نے بھی اسے جانے کی اجازت دے دی کہ اگر ان کے کسی ہمزادی کو اس کی فیملی مل رہی تھی تو انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ وہ ہم سب سے مل کر اپنی بھابھی، بھائی اور مہک کے ساتھ اندر چلی گئی تو ہم سب بھی واپس اپنے گھر کو آ گئے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہاں، ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔